اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کو بدل دیتی ہے اللہ والوں کی محفل، تو یہاں پر الحمدللہ آج علماء کا جمع غفیر آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس محفل کے اندر تشریف لے آئے۔ اب میں اس کے بعد میرٹھ سے آئے ہوئے بہت معزز و محترم مہمان جناب مفتی محمد عمر صاحب مدد اللہ العلی، میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر بہت مختصر سے وقت میں اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرما دیں۔ بھائی ماشاءاللہ آپ حضرات کو اس چیز کی خوشخبری کئی بار سنائی جا چکی ہے، اور ابھی حضرت مولانا محمد توقیر صاحب استاد دارالعلوم دیوبند اور جو خلیفہ ہیں حضرت پیر ذوالفقار کے، آپ نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیانات یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بہت سنے ہوں گے، جو اس وقت کے یعنی اب تو ان کی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے وقت کے بڑے اللہ والے اور بڑے بزرگ تھے، اور بہت سارے خلفاء ان کے ہندوستان میں ہیں، اور اکثر بڑے جید علماء ہیں۔ انہی جید علماء میں سے حضرت مولانا توقیر صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، جو کاندھلے کے رہنے والے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں۔ وہ آپ کے بیچ تشریف لانے والے ہیں، شاہپور پہنچ گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے اپنی مجلس کا ایسا ماحول بنا لیں کہ وہ بزرگ ہستی جب یہاں سے جائے تو وہ یہ اثر لے کر کے جائے کہ واقعی وہ سمجھدار لوگوں کی بستی میں گیا تھا۔ وہاں کے لوگ سمجھدار بھی ہیں اور دین سے، مدرسوں سے، دین کی باتوں سے، قرآن کریم سے، علماء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا آپ تمام حضرات ثبوت دیں گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو گے انشاءاللہ ثبوت دیں گے۔ حضرت مولانا توقیر صاحب تشریف لائیں، مولانا طاہر صاحب تشریف لائیں، یا دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر اور آپ کے مدرسے میں تشریف فرما ہیں وہ باتیں کریں، ان کے بیانات اور نصیحتیں ہوں۔ ہم سب انشاءاللہ قدر کی نگاہ اور قدر کے دل اور قدر کی سوچ کے ساتھ ان کو سنیں گے اور سماعت فرمائیں گے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے مدرسے میں حاضر ہو گئے ہیں، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، مہذب طریقے سے بیٹھیں، اور یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، بڑے بچے، درمیانے بچے، ان سے میری گزارش ہے وہ خاموش ہو جائیں، ادھر متوجہ رہیں، اسٹیج کی طرف ادھر متوجہ رہو، علماء کرام کو دیکھو، ان کے بیانات سنو، ان کی زیارت کرو۔ یہ کھیل تماشا کھیل کود تو ہم روزانہ کرتے ہی ہیں۔ اے بچوں خاموش بیٹھ جاؤ اور غور کے ساتھ سنو، اور تمام حضرات جو مہمانان کرام ہیں اور دیگر حضرات بھی جو ہماری بستی کے بھی ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مدرسے کی طرف سے الحمدللہ تھوڑا بہت کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ آپ دعا کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر کے جائیں، تب تک بیٹھے رہیں، تقریر سنیں، مواعظ سنیں، اور اس کے بعد کھانا کھا کر کے جائیں۔ مہمانان کرام بھی کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے، سب حضرات کھانا کھا کر کے جائیں۔ اور ترتیب تو ذہن میں یہی ہے کہ انشاءاللہ دعا کے فوراً بعد کھانے کا نظم رہے گا۔ آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں۔ خاموش ہو کر بیٹھ جائیے اور سکون کے ساتھ سنیے، زندہ دلی کا ثبوت دیجیے۔ تم زیادہ بدتمیز سارا اور بھی تو بیٹھے یہاں بچے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، میں ایک ادنا سا اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اساتذہ کی عمروں کے ہیں، گویا ان کے سامنے میرا لب کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے معنی، لیکن حکم ہوا ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات سے کچھ مذاکرہ کرنا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو صحیح بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم سب کو سب سے عظیم دولت عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ جس کے پاس میں ایمان نہیں ہے وہ شخص دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت عطا فرماتے ہیں اس کو اپنا بندہ اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور انسان کی ناکامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو بے ایمان پیدا کر دیا جائے۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے، اب ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تھوڑا سا اور مختصر سا وقت دے کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اس وقت میں اور اس اپنی زندگی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور انہی کے مطابق ہمیں اپنی اس زندگی کو گزار کر کے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو فضولیات میں، فضول چیزوں میں اور فضول کاموں میں برباد کر دیا تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کل قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا، اور اتنا افسوس ہوگا کہ اس وقت کا افسوس کرنا گویا ہمارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہر ایک چیز دی ہوئی ہے. کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں عطا فرما رکھی ہیں. قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے اور تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کن کن چیزوں سے سرفراز فرما رکھا ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے. عافیت والی زندگی حال کرنا ہوگا اور اس چیز سے رکنا ہوگا جس سے آقا نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے. اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو، جس سے ہمارا دین خراب ہوتا ہو، جس سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہو. ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. صرف ہمیں رسول کے دامن کو تھامنا ہوگا. صرف ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو اللہ کے حکم پر لگا دیا، اللہ کے نام پر لگا دیا اور تمام چیزوں کو ہم نے اللہ کے حکم پر لگا دیا، جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. لیکن اگر ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا، ہم نے اپنے اس سے منہ کو موڑ لیا، تو میرے بھائیوں ہمیں دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا، ہمیں آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مال و دولت، یہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس کو غیروں کے طریقے پر لگائیں یا اس کو ہم غیروں کے طریقے کی طرح استعمال کریں. ارے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنائیں اور اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی دنیا کو بنائیں. یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرما رکھی ہیں. اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے. اس وقت سے پہلے ہم اس کی قدر کر لیں کہ ہم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں یا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. میرے بھائیوں اس دنیا سے جانے کے بعد میں ہمیں ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گی، ایک وقت بھی نہیں ملے گا کہ ہم جس سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں یا جس سے ہم اللہ کو منا سکتے ہیں. میرے بھائیوں یا اللہ نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہوا ہے، یا اللہ نے ہمیں بہت پاکیزہ اور وقت دیا ہوا ہے کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ہم ان کا شکر ادا کر لیں. میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، یہ کس لیے دی ہیں؟ دو ہاتھ دیے ہیں، یہ کس لیے دیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو غیروں کے طریقے پر استعمال کریں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس سے غیر محرم کو دیکھیں. اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے اس لیے نہیں تاکہ اس سے ہم اپنے دین کو مسمار کریں یا اپنے دین کو ہی گرا دیں. آج کا مسلمان خود اپنے دین کو گرا رہا ہے، آج کا مسلمان خود اپنے دین کو ذلیل و خوار کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان خود ہی اپنے نام کو برباد کر رہے ہیں اور خود ہی مسلمان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. کیا آقا کا یہی حکم تھا؟ کیا آقا نے ہمیں یہی چیزیں بتلائی تھی؟ کیا آقا نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں وہ حق بتلانے کے لیے، انصاف بتلانے کے لیے اور انسانیت کو انسانیت پر لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگ کھانا پینا نہیں جانتے تھے؟ کیا مکہ کے لوگ طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا مکہ کے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن ان کا طریقہ غیروں کا طریقہ تھا، ان کی زندگی
गैरों के तरीकों की जैसी जिंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मबऊस फरमाया है वो गैरों के तरीके को छोड़ने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया, ताकि हम जिस तरीके से रब हमसे चाहता है हम अपनी इस जिंदगी को उसी के तरीके के मुताबिक गुजारे और जो हमसे रब सवाल करता है उसी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को लगाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया था। तो मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी पे गौर व फिक्र करें, हम अपनी जिंदगी को सोचें कि हमारी जिंदगी कहां पर गुजर रही है, हमारी जिंदगी कहां पर जा रही है, हम इसमें गौर व फिक्र कर लें। हमारा माल कहां पर खर्च हो रहा है, हमारी जवानी कहां पर गुजर रही है, हम इसको तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करें। एक किसान था, आपको एक वाकया और एक मिसाल देकर के अपनी बात को खत्म करता हूं। एक किसान था, तो जब अनाज निकल जाता है, जो भूसा रह जाता है, तो किसान उस भूसे को भरवाने लगा अपने कोठे के अंदर। तो अचानक से उसके हाथ में एक कीमती घड़ी थी, वो घड़ी गुम हो गई, भूस के अंदर कहीं गुम हो गई। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तो उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया और कहा कि अगर कोई मेरी घड़ी को ला करके दे देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, क्योंकि कीमती घड़ी थी, कीमती चीज की कीमती कीमत होती है। तब उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा कि जो मेरी घड़ी ढूंढ करके ला देगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो तमाम बच्चे लग गए ढूंढने में। तो बच्चे तो शरारतें करते हैं, तो बच्चों ने इधर किया उधर किया, लेकिन वो घड़ी नहीं मिली। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद में जब बच्चे गुजर गए तो एक बच्चा वहां पर बैठा रहा। तो उस बच्चे ने अपने कानों को और अपनी तमाम चीजों को उस पर लगा दिया और शांति के साथ में वो बैठ गया, आराम के साथ में वो बैठ गया। तो जब शोर थोड़ा कम हुआ तो उस बच्चे ने उस घड़ी को निकाल लिया। तो उस घड़ी को निकालने के बाद में उस किसान को दिया कि ये घड़ी आपकी है। तो उसने कहा, किसान ने सवाल किया कि आपने इस घड़ी को ढूंढा कैसे? कीमती बात है, सुनने की बात है। तो उसने कहा कि जो बच्चे थे वो शोर कर रहे थे, तो उस शोर में घड़ी ना मिल सकी। जब तमाम बच्चे चले गए तो मैंने कान को लगाया कि जो उस घड़ी के अंदर जो टन टन की आवाज होती है या जैसे भी आवाज होती है, मैं उसकी आवाज को सुनता रहा और जहां जहां वो आवाज मुझे ले जाती रही मैं वहां पर चला गया और वो घड़ी मैंने निकाल ली। तो मेरे भाइयों, सुनने की बात है कि इस परागंदा माहौल में और इस रोशनास दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि इस दुनिया के अंदर तमाम चीजें, तमाम फितने हैं और तमाम बलाएं हैं। और इस दुनिया के अंदर माल का फखर और न जाने किस चीज का फखर, ताकत का फखर और इसी तरीके से हुक्मरानी का फखर, हर एक चीज का फखर है। लेकिन हम अपनी इस जिंदगी को देखें और इसको आराम के साथ में मस्जिद में बैठकर और एक गोशा नशी में बैठकर हम इस जिंदगी के बारे में सोचें कि हमने अपनी इस जिंदगी को कैसे गुजारा है। हम अपने ध्यान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लगाएं। उस बच्चे के मानिक जिस बच्चे ने उस घड़ी को ढूंढा है, ऐसे ही हम अपनी जिंदगी को संवारे कि ये दुनिया की जो तमाम चीजें हैं और ये जो पुररौनक दुनिया है ये खत्म होने वाली है, फना होने वाली है। लेकिन जो बाकी रहने वाली चीज है वो वही है जो हमने कुछ अच्छे आमाल किए होंगे, जो हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस दुनिया में की होगी, तो वही चीज हमारे काम आने वाली है और वही चीज हमें फायदा देने वाली है। ये माल, ये हसब और नसब कोई चीज हमें फायदा नहीं देगी। तो मेरे भाइयों, हमें गौर व फिक्र करना है, अपनी इस जिंदगी के बारे में सोचना है और हमें गुनाहों को बिल्कुलिया छोड़ने का आज से ही इरादा करना है कि इंशाअल्लाह मैं तमाम गुनाहों को छोड़ दूंगा और तमाम चीजों से मैं क्या करता हूँ, तौबा इस्तगफार करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो करके जो हमारी जिंदगी लापरवाही और हमारी बेबसी में गुजर गई है, उस जिंदगी के बारे में हमें तौबा इस्तगफार करनी है। आगे की जिंदगी को हमें पुररौनक बनाने के लिए, सुकून वाली जिंदगी को बनाने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। और मैं भी दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
زندگی جیسا بنا دے اور ہمیں آپ صحابہ کی زندگی کے جیسا عمل کرنے کی اور ان کے طریقے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی جوانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو. ماشاءاللہ حضرت والا بہت ہی خوبصورت انداز میں اس محفل کو